جاتے ہیں عورت پہ نامحرم سے پردہ فرض ہے، محرم سے پردہ فرض نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورت کے بال کھل جائیں گے تو فرشتے بھاگ جائیں گے، اس کا اس سے تعلق نہیں. ہاں نامحرم کے سامنے بال کھولنا حرام ہے، لیکن ویسے ایک حیا کی بات ہے، شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے. تو ماضی میں کسی بزرگ نے عورتوں میں حیا کو پروموٹ کرنے کے لیے شاید کچھ ایسی بات کہہ دی ہو کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں. تو حیا کو شریعت پروموٹ کرتی ہے. کوشش یہ کیا کریں گھر میں ہر وقت سر پہ چادر رہے، دوپٹہ رہے تو اچھی بات ہے یہ، لیکن فرض واجب نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ عورت حیا میں رہے، جتنا پراپر ڈریس پہنے گی اللہ کی نظر میں اللہ کی وہ اتنی ہی زیادہ محبوب ہوگی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اگر سر پہ چادر رکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے. التمش حسین بہار انڈیا سے، کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں. دیکھیں سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے. جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی، ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے. غیر محرم سے پردہ فرض ہے. تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں. عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے، عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں، تو لیکن لازم نہیں ہے. تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے. دیکھیں دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا. البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کہہ رہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے. تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے، اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک وقار ظاہر کریں. تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، تو باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں. تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا. تو یہاں بھی یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے نا کہ منافقین کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ کون آزاد عورت ہے اور کون باندھی ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حکمت ہے اصل میں، ورنہ حکم کا مدار اس پر نہیں ہے. حکم کا مدار اس پر ہے کہ اے ایمان والو، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں جو اوڑھنی ہے وہ اپنے چہروں پہ لٹکا لیا کریں. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام میں جو صحابیات تھیں اور جو امہات المومنین تھی، سب نے جب گھر سے باہر نکلتی تو اپنے چہروں کو چھپاتی تھی، وہ چاہے منافقین کی طرف سے فتنے کا خوف ہو یا نہیں ہو. اور صدیوں سے یہی چلا رہا ہے امت مسلمہ میں. تو علماء اور فقہا جو قرآن کے مزاج کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں، بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ قرآن نے حکمت بیان کر دی ہے کہ چہرے کے پردے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ
کہ باندی اور آزاد میں فرق ہو جائے گا، لہذا آزاد عورت فتنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی نے اسی آیت سے چہرے کے پردے پر استدلال کیا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو چہرہ کا پردہ اس آیت کے بعد فرض ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ دوسرا اس کا جواب یہ کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کہ یہ چہرے کا جو پردے کا حکم تھا یہ اس لیے تھا کہ منافق اور آزاد عورت میں فرق ہو سکے، باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو سکے۔ اب تو باندیاں نہیں ہیں، اب باندی اور آزاد عورت میں فرق کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں تو پھر بھی اتنا تو ثابت ہوتا ہے نا کہ جب فتنے کا خوف تھا تو اللہ نے عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا۔ فتنہ کیا تھا کہ کوئی منافق آزاد عورت کو باندی سمجھ کے اس کی طرف للچائی ہوئی نظریں نہ ڈالے اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اس فتنے کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ عورت چہرے کا پردہ کرے گی۔ تو اب فتنے کی نوعیت چینج ہو گئی ہے۔ اب فتنہ یہ نہیں ہے کہ آزاد اور باندی میں فرق نہیں ہو رہا، اب فتنہ یہ ہے کہ جب آزاد عورت چہرہ کھول کے گھومے گی تو اب ہوس کے مریض پہلے سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اب نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے، اب لوگوں کی بروقت شادیاں نہیں ہوتی، اب زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے، اب عورتوں میں بے پردگی بہت زیادہ ہے، موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے ہو رہے ہیں۔ تو اب ایک دوسری نوعیت کا فتنہ ہے جس میں پڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ تو اس فتنے کی وجہ سے اب چہرے کو چھپانے کا حکم دیا جائے گا۔ اور امام حنیفہ کی یہی رائے ہے کہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی رائے تو اس آیت کی روشنی میں یہی ہے کہ عورت کا چہرہ بھی سطر میں داخل ہے۔ میں نے سورہ نور میں اس کی ڈیٹیل بتائی ہے، مختصراً دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پردے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے سطر، سطر کا مطلب ہے جسے ہر حال میں چھپانا فرض ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنا یہاں تک کا جسم کا حصہ بہرحال چھپانا فرض ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی نماز میں کھل جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور عورت کے لیے کیا ہے کہ غیر محرم مرد سے چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، ان کے علاوہ پوری باڈی سطر میں داخل ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک چہرہ بھی سطر میں داخل ہے۔ یعنی فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جوان عورت پہ بہرحال چہرہ چھپانا فرض ہے کیونکہ وہ سطر میں داخل ہے۔ یعنی غیر محرم مرد سے چہرہ بہرحال چھپانا فرض ہے۔ البتہ باندی پہ یہ ذمہ داری لازم نہیں ہے، اس کا چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے، اس کے سر کے بال بھی سطر میں داخل نہیں ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہوا ہے کہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک عورت کا چہرہ، کلائیاں، ہاتھ، یعنی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پوری باڈی سطر میں داخل ہے اس آیت کی روشنی میں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اپنے چہرے کو چھپائے گی، باقی جسم تو ظاہر ہے ویسے ہی اس کا چھپانا فرض ہے، وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو سر پہ بھی چادر ڈال کے نا چہرے کو بھی چھپا لے گی تاکہ وہ چادر سینے تک آ جائے۔ ہاں بعض علماء اس کے قائل ہے کہ ایک آنکھ جو ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے کھول سکتی ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ پردہ ہٹا سکتی ہے، اور ان کا استدلال یہی آیت ہے۔ اور اس پر جو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ نے منافق اور باندیوں سے فرق کے لیے بیان کیا ہے، تو اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بطور حکمت کے ہے۔ اصل علت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ منافقین جو ہے وہ آزاد اور باندی میں فرق کر سکیں گے، ورنہ اصل یہی ہے کہ اس آیت کے بعد امہات المومنین نے پردہ کر لیا تھا، اور وہ پردہ بس اللہ کا حکم سمجھ کے کیا۔ اور یہ جو نص ہے جس میں اللہ نے حکم دیا پردے کا، تو یہ قیامت تک کے لیے۔ اور میں نے جو ابھی پوری تقریر کی نا اصول فقہ کے اعتبار سے کہ یہ جو اللہ نے جو بتایا نا ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ اللہ نے حکمت بیان کی ہے۔ حکم کا مدار حکمت پر نہیں ہوتا، علت پر ہوتا ہے۔ اور امام حنیفہ کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہوگا؟ امام حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ بطور حکمت کے نہیں بلکہ بطور علت کے ہے۔ علت یہ تھی چہرے کا پردہ چھپانے میں کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، لہذا امام حنیفہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے، سطر میں داخل نہیں ہے کہ ہر حال میں اس کو چھپانا فرض ہو۔ البتہ اس کے پردے کی فرضیت کسی اور وجہ سے ہے، وہ ہے فتنے کا اندیشہ۔ تو مدینہ میں فتنے کا اندیشہ یہ تھا کہ منافق باندی اور آزاد میں فرق نہیں کر سکتے تھے، اور آج فتنے کا اندیشہ یہ ہے کہ شہوت پرستوں کو عورت کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اس سے حرام لذت حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے متاخرین فقہا نے سب نے اسی پہ فتویٰ دیا، جو احناف میں، جو حنفیوں میں متاخرین فقہا گزرے، کہ بھئی اس زمانے میں آزاد جوان عورت پر چہرے کا پردہ بہرحال چھپانا فرض ہے، سطر میں داخل نہیں ہے لیکن پردہ فرض ہے۔ پردہ کا تعلق ہے فتنے سے، تو چونکہ فتنے کا بہرحال اندیشہ ہے تو
تو اس لیے عورت پر اس زمانے میں چہرے کا پردہ فرض ہے. احناف نے اس بارے میں جو وہی قول لیا جو امام شافعی کا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو سطر میں داخل نہیں کیا، کیونکہ ہماری رائے میں وہ سطر میں داخل نہیں ہے. اس پہ دلائل میں سورہ نور میں اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں دے چکا ہوں. تو خلاصہ یہی نکلا کہ جوان عورت کو بہرحال چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. اب بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہمیں تو کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں. دیکھیں غالب کو دیکھا جاتا ہے کہ غالب کیا ہے، یعنی زیادہ تر کیا ہو رہا ہے. چند عورتوں کو اگر فتنہ نہ ہو یا چند مردوں کو فتنہ نہ ہو تو چند کے پر حکم کا مدار نہیں ہوتا، میجورٹی پر حکم کا مدار ہوتا ہے. تو اس فتنے کی اصل ہمیں بہرحال یہاں سے اس آیت سے مل جاتی ہے کہ جہاں فتنے کا خطرہ ہوگا تو عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا. البتہ امام حنیفہ کے نزدیک چونکہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے تو اس اختلاف کا ہم یہ گنجائش عورت کو دے سکتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو عورت کو چہرہ کھولنے کی تو وہاں اس کے لیے چہرہ کھولنے کی گنجائش ہوگی. تو وہ ضرورت پر میں بیان کر چکا ہوں سورہ نور میں ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ کیا ضرورت ہو سکتی ہے، کہاں کہاں ضرورت ہو سکتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ اچھا باندی پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پردہ فرض نہیں تھا. وہ چہرہ بھی کھول سکتی تھی، کلائیاں بھی کھول سکتی تھی، اور سر کبھی اس کے پردہ فرض نہیں تھا، کیونکہ وہ گھروں میں ان کو کام کاج بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا. تو پردے کی وجہ سے وہ پھر گھر کے باہر کے کام پوری طرح کر نہیں پاتی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک آزاد اور باندی میں فرق بھی رکھنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں باندی کو پردہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک باندی نے مکمل چہرہ چھپایا ہوا ہے تو آپ سخت ناگواری کا اظہار کیا اور کہا اتتشبہین بالحرائر، تم باندی ہو تو آزاد عورتوں سے مشابہت کیوں کر رہی ہو. لیکن یہ وہ دور تھا جب شہوت پرستی عام نہیں تھی، تو اس لیے باندی کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف آزاد عورت کو پردے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے ایک عزت اور شرافت بھی ظاہر ہو ایک آزاد عورت کی. لیکن جب فتنہ پھیل گیا بہت زیادہ، لوگوں میں دیر سے نکاح ہونے لگے، تو 7ویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، اور بہت سے علماء نے ان کی رائے سے اتفاق کیا کہ اس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب باندیوں کو بھی پردے کا حکم دیا جائے، کیونکہ اب باندیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے. تو صحابہ کا دور تھا، اس میں چند منافق اوباش قسم کے لوگ بس وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے، لیکن نارملی باندیاں محفوظ تھیں. تو بعد میں علماء نے اس پہ فتویٰ دیا، جن میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سر فہرست ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں جو باندیاں ہیں تو ان کو پردے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ اس طرح سے بے محابہ گھومنا شروع کر دیں پنڈلیاں اور کلائیاں کھول کے تو شہوت پرستی پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے. اور آج تو باندیاں ختم ہی ہو گئیں، لیکن اگر آج بھی باندیوں کا دور ہوتا تو آج پہلے سے بھی زیادہ پردے کا حکم دیا جاتا، کیونکہ ابن تیمیہ کا دور پھر بھی بہت اس میں امت میں خیر غالب تھی. اور آج تو کس طرح سے موبائلوں کے ذریعے بے پردہ لڑکیوں سے رابطے ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا سوسائٹی میں. تو آج اگر باندیوں کا نظام دوبارہ آ جائے تو اس میں ان کو پردے کا حکم دیا جائے گا، ان کو اس طرح سے پنڈلیاں اور کلائیاں کھول کے آزاد گھومنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. صحابہ کے دور میں بہت جلدی شادی ہوتی تھی اور بہت کثرت سے شادیاں ہوا کرتی تھیں، لوگ زیادہ بیویاں رکھتے تھے، تو ان کی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی تھی. جب انسان حلال سے سیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف قدم بہت مشکل ہوتا ہے اس کے جانا. لیکن آج نکاح بھی دیر سے ہوتا ہے، کثرت ازواج کا رواج بھی نہیں ہے، اور پھر انٹرنیٹ پر فحش چیزیں اور ٹک ٹاک یہ ساری چیزیں آپ کی شہوت کو بھڑکاتی ہیں. تو آج پردے کے حکام میں پہلے سے زیادہ سختی کی جائے گی. لہذا آج اگر باندیوں کا نظام آ گیا، جو کہ بظاہر بہت ہی مشکل ہے، لیکن اگر بالفرض آ گیا تو ان کو پردے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اس کا مدار بہرحال فتنے پر ہے. تو اب ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالا کریں. یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا کہ بھئی پردے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آزاد ہیں. فلا یؤذین، پس ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. کیا مطلب؟ بعض دفعہ عورت کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اوڑھنی نیچے کو سرک جاتی ہے، جس سے غلطی سے چہرہ کھل جاتا ہے. تو ایسی چھوٹی موٹی خطائیں اگر ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جوائنٹ فیملی میں جب پردہ ہوتا ہے نا دیور سے اور جیٹھ سے، تو بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہیں. تو کچن میں دیور چلا گیا تو غلطی سے بھابھی پہ نظر پڑ گئی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اس میں پردے میں جو ہے نا آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، جو غلطی سے ہو تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے. لئن لم ينتهِ المنافقون، اللہ کہتے ہیں یہ منافق لوگ اگر باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے. یہ اللہ نے باندیوں کو بچانے کے لیے، کہ باندیوں کو پردے کا حکم تو نہیں دیا جا رہا، لیکن منافقین کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہاں مرض کا ترجمہ کیا گیا شہوت کا مرض ہے، بس عورتوں کو دیکھنے کا ان کو شوق ہے. تو یہ والا جو شہوت کا مرض ہے، یہ لوگ اگر باز نہ آئے. والمرجفون فی المدینہ، اسی طرح مدینہ میں شہر میں افواہیں پھیلانے والے، مدینہ شہر میں جو افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی افواہوں سے باز نہ آئے. لنغرینک بہم، تو اے نبی ہم آپ کو ان پر قدرت دیں گے.
ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ لوگ مدینہ میں بہت تھوڑا رہیں گے، بس اتنا جتنا جلا وطنی کے لیے ان کو ٹائم دیا جائے گا، یہ آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتے، جلا وطن کر دیا جائے گا، ملعونین لعنت کی جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اینما ثقفوا، جہاں بھی ان کو پایا جائے گا، اخذوا، ان کو پکڑا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، اور خوب خوب ان کا قتل کیا جائے گا، یعنی وہی حال ہم ان کا کریں گے جو ایک جنگی کافر کا ہوتا ہے، جو میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ تو منافقین جب یہ دھمکی نازل ہوئی نا تو وہ رک گئے، انہوں نے باندیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ پہلے لوگوں میں بھی اللہ کی سنت گزر چکی ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، جب کوئی اس کو کراس کرتا ہے تو پھر اللہ کا غضب آتا ہے، اور آپ اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا ہرگز نہیں پائیں گے۔ لیکن اس میں ایک پردے کی احکام میں نا ایک حکمت کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے آزاد عورت کو اسپیشلی پردے کا حکم دیا کیونکہ اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے جتنی بھی عزت دار فیملی ہوتی تھی نا، ان کا پردہ اتنا زیادہ سخت ہوتا تھا۔ تو جو بادشاہوں کے گھرانے ہوتے تھے، ان کی عورتوں کو تو کبھی کسی نے برقعے میں بھی نہیں دیکھا ہوتا تھا، اتنا پردہ ہوتا تھا۔ ہم ہندوستان میں، ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھیں، کیونکہ ہمارا بھی زمیندار تھے ہمارے جو دادا تھے، اور بہت اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، تو ہماری دادی بتایا کرتی تھی ہم نے بہت سارے نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے، تو ہم مالداروں میں شمار ہوتا تھا۔ تو کہتی ہم چونکہ مالدار تھے تو ہمارا پردہ بہت سخت ہوتا تھا، کیونکہ مالداروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو ان کی عورتوں میں بہت زیادہ پردہ ہوتا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ عزت دار عورتیں۔ تو ہماری دادی بتایا کرتی تھیں کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے تو گھر کے دونوں طرف چادریں لگائی جاتی تھیں، پھر ہم ڈولی میں جا کے بیٹھتے تھے، اور پھر جو ہے وہ جو مزدور ملازم ہوتے تھے وہ ڈولی اٹھا کے کہیں لے جایا کرتے تھے سفر کے لیے، تو پھر وہ چادریں ہٹائی جاتی تھی۔ تو یہ رئیس لوگ جو ہوتے تھے نا، جو خاندانی رئیس ہوتے تھے، ان کے یہاں اس طرح کا پردہ ہوتا تھا۔ بادشاہوں کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی دیکھ لیں سعودی عرب میں جو اب تک بادشاہی نظام چلا ہے، ان کی عورتیں نظر نہیں آتی تھیں، اب آہستہ آہستہ سعودی عرب بھی لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، لیکن مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا تھا، جتنی عزت سوسائٹی میں زیادہ ہوگی عورتوں میں پردہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ انگریز نے آ کے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ جتنی عورت جو ہے وہ عزت دار ہوگی اتنی ہی کپڑے اس کے جسم پہ اترتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا اب ہماری سوسائٹی میں جو لبرل انٹیاں ہیں، جو مالدار انٹیاں ہیں، ان کے آپ کپڑے دیکھیں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ فطرت کے خلاف بغاوت کی ہے گورے نے، کافروں نے، کہ جتنی عزت دار عورت ہے اس کا پردہ اتنا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ بالکل الٹا، کیونکہ قرب قیامت ہے نا تو ہر کام الٹا ہوگا، اور کافر کا تو ہر کام فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو نکاح چھوڑ کر ہومو سیکسولیٹی کی طرف آ رہے ہیں، اور جتنی عورت عزت دار ہوگی اتنے ہی جس کے کپڑے جسم سے اترتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی عزت پردے میں ہے، جتنی پردے دار ہوگی اللہ کی نظر میں اور مسلم سوسائٹی کی نظر میں اتنی ہی عزت دار سمجھی جائے گی۔ یسألک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند اللہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کیونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر شدید وعیدیں سنائی ہیں، پچھلے رکوع کے آخر میں گزر چکا کہ جو اللہ اس کے رسول کو یا عام مومنین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، منافقین اسی طرح سے تکلیفیں پہنچا رہے تھے، باندیوں کو چھیڑتے تھے، مدینہ میں افواہیں پھیلایا کرتے تھے، اور جو مختلف طریقے تھے پروپیگنڈے کرتے تھے، تو اللہ نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جب بھی قرآن دردناک عذاب کی دھمکی دیتا ہے تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے یہ کب آئے گا بھئی عذاب؟ ظاہر ہے قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ تو پھر وہ پوچھا کرتے تھے قیامت کا ٹائم کیا ہے؟ یہ کئی بار یہ سوال قرآن میں دہرایا گیا اور اس کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے کہ علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر، ہو سکتا ہے قیامت قریب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں نا تو پھر قیامت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم فرق ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعثت انا والساعة کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح قریب قریب بھیجا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا زمانہ تو بہت طویل ہے، تو اس کے حساب سے ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے، تو ہمیں یہ 1400 سال لگتے ہیں، بہت لمبے، لیکن یہ زمین کی اگر آپ عمر دیکھیں اور انسان جب دنیا میں آیا تو اس وقت سے اگر آپ تاریخ میں جو وقت گزر چکا ہے اس کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس میں کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، یعنی الٹ پلٹ ہوں گے چہرے آگ میں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یقولون، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا، کھائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی،
وقالوا اور کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا ہم نے اپنے سرداروں کی وکبراءنا اور قوم کے بڑوں کی اتباع کی ہے فاضلونا السبیل انہوں نے ہمیں راستے سے ہٹایا گمراہ کیا. تو کیونکہ منافقین بھی اپنے سرداروں کے کہنے میں آ کے یہ سب کچھ کیا کر رہے ہوتے تھے تو یہ پھر چھوٹے کیا کہیں گے ربنا آتihim ضعفین من العذاب اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے ایک ان کے گناہوں کا ایک ہمیں گمراہ کرنے کا ولعنہم لعنا کبیرا اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج دو. تو یہ اللہ کافر اور منافق کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے بڑوں کے کہلاوے میں آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو تو کل قیامت کے دن تم خود انہی سے براءت کا اعلان کرو گے اور اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں پاؤ.